السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کی جو نتائج ہیں وہ ابھی تک تو نہیں آ سکے، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اسی حوالے سے شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر رات گئے ایک اہم ترین ملاقات جاری ہے۔ صدیق جان صاحب، ہم دیکھ رہے تھے یہ خبر سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات جاری ہے، رات گئے۔ کیا ضرورت پڑی اچانک اس ملاقات کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جب ہمارے ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو تب تک نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہوں، ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج اس وقت تک تو رکے ہوئے ہیں، یعنی پولنگ کو ختم ہوئے ہوئے تقریباً 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہوں، لیکن رزلٹ اس لیے روکے گئے ہیں، رکے ہوئے ہیں کہ شہر اقتدار میں اہم ملاقات جاری ہے۔ نجم سیٹھی پہلے بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے یا 88ویں ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور اے جے کے دونوں کی حکومتیں میں دیں تو پھر ہم ووٹ دیں گے بجٹ کو بھی اور 88ویں ترمیم کو بھی۔ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات بن گئی ٹھیک، ورنہ پھر بھی پیپلز پارٹی اگر کوئی بات نہ بنی اور پیپلز پارٹی پھر ڈٹی رہی، اڑی رہی، لڑ پڑی، تو پیپلز پارٹی کی فائلیں تیار ہیں کرپشن اور لوٹ مار کی۔ ہوں، دیکھیں، آپ نا ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں پاکستانی کیوں اتنی کرب اور تکلیف میں ہیں، کیوں پاکستان کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، کیوں سائیکلوجیکل لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے، اے جے کے جی بی کے، کہ حکمرانی انہوں نے کہاں پہ کرنی ہے؟ جی بی کے لوگوں کے اوپر، جو بھی منتخب ہوگا۔ ہاں، فیصلہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں۔ اور کس بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ بجٹ کو اور 28ویں ترمیم کو تب دے گی اگر آپ ان کو جی بی میں جو ہے وہ حکومت دیں گے۔ ہوں، پہلا یہ کہ جی بی کے لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، جہاں پہ کچھ ایریاز کے اندر 90% لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہوں، ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد، اور اس بنیاد پہ نہیں ہو رہے کہ یار یہ جماعت جی بی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کرپشن کے کیسز تبھی کھلیں گے اگر وہ کوئی بات موجودہ نظام کی نہیں مانیں گے، تو ورنہ وہ کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں، نون لیگ یہ وہ۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے نا ایز اے پاکستانی جو میں دیکھتا ہوں، وہ ایک تو ظاہر ہے یہ نا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، سینکڑوں بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں کے اندر ہیں، لوگ ایک ہمارے دوست ہیں مہربان ہیں جن کی آدھی زندگی کتابیں پڑھنے میں گزری ہے، تو وہ آئے ہوئے تھے بیرون ملک سے، یو کے سے آئے ہوئے تھے، اب وہ پرتگال جا رہے ہیں۔ تو میں رضوان غلزئی صاحب ہم سب ان سے ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک ایک دن جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے نا تو ہر پاکستانی خود کو مجرم فیل کرتا ہے کہ عمران خان ملک کی خاطر ہماری خاطر جیل میں بیٹھا ہے، اور اس وجہ سے بھی پاکستان کے لوگ 90% لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا۔ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میرا ایک ایک دن جیل میں بیٹھنا اس نظام کے کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کے شعور میں کتنا اضافہ کر رہا ہاں، ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے کتنا فائدہ کرے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطمئن ہیں، ہاں باہر ان کی بہنیں ہوں، فیملی ہو، ان کے ورکرز ہوں، وہ پریشان ہیں کہ ان کو جلدی آنا چاہیے باہر۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں جیل سے میرٹ پہ آؤں گا، ہوں، ڈیل کر کے نہیں آؤں گا۔ ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیوں، وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب جو سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی میرے لیے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، یعنی جتنے اس وقت پورے پاکستان کے اندر کے پی کو چھوڑ دیں، جتنے پورے پاکستان کے اندر ایس ایچ اوز ہیں نا، وہ اس شرط پہ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے، ہوں، انہوں نے اس نظام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اب جب وہ ظلم کرتے ہیں اس نظام کے کہنے پہ تو ساتھ ان کو لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو کرپشن بھی مل جاتا ہے کہ تم ہمارے کہنے پہ پی ٹی آئی والوں پہ ظلم کر رہے ہو، اب تم پیسہ بناؤ، جو مرضی کرو۔ جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا سسٹم کے اندر، حکومت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا ہوں، معاشی طور پہ، ہوں، اس لیے ہر روز وہ ہر دن کو وہ آخری دن سمجھ کے لوٹ مار کر رہا ہے اور باہر پیسہ بھیج رہا ہے، ہر دن ہوں، پیسہ لوٹ کے اور باہر بھیج رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ عمران خان کے دور میں ان کی جو کیبنٹ تھی، آپ نہ تجزیہ کاری کا الزام لگا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی چہرے تھے، کچھ لوگوں پہ آپ کرپشن کا بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا، لیکن اکثریت جو ہے وہ عمران خان کا جو ایک وین تھا اس وین کے ساتھ ایک پیشن کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ہوں، ابھی آپ نون لیگ کے کوئی 50 سے 60 وہ ہیں
کیبنٹ ممبرز ہیں. مجھے کوئی 5 آپ دکھا دیں جو ایز اے پاکستانی آپ کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہو کہ وہ ایز اے پاکستانی ایک جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. 5 کے بھی آپ نام نہیں لے سکتے. تو یہ بڑی خوفناک اور تشویشناک ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ہم آتے ہیں دوبارہ جی بی کے اوپر. دیکھیں جی بی کے رزلٹ جب ویڈیو پبلک ہوگی تب تک شاید آ چکے ہوں, اور رزلٹ کا بھی سب کو پتہ ہے. الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہے. یہ تو اب رولا پڑا ہوا ہے کیونکہ موجودہ نظام پھنس گیا برے طریقے سے. 28ویں ترمیم پہ بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے, بجٹ کے اوپر بھی چاہیے, اور پیپلز پارٹی کو بہت کوٹ لگنی تھی. پیپلز پارٹی کو بہت کوٹ لگ رہی تھی. یہ پیپلز پارٹی اس وقت ان کی بات اس لیے سنی جا رہی ہے یا ان کو اس لیے انگیج کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے وہ جی بی کے اندر بھی ذرا چیلنجز ہیں اس کے لیے, اے جے کے اندر بھی چیلنجز ہیں, اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں. خطرہ پڑ گیا ہے کہ دوبارہ ایران شاید اٹیک کر دے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کے اوپر, اور اسرائیل کے اوپر براہ راست ایران حملہ کر سکتا ہے. تو ایک یہ بھی ایک پریشانی ہے. بیرونی سرمایہ کاری آ نہیں رہی, ہر معاشی اشاریہ بالکل ہاتھ سے نکل رہا ہے, بہت پینک ہے. پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان ہی دوبارہ نکل آئیں تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پیار سے بات کی جا رہی ہے. اچھا, اور ان کے ناز نخر اٹھائے جا رہے ہیں. ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کوئی مطلب خواہش کر ہی نہیں سکتے, کوئی خواہش وہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ نوکر کی تو نخرہ کی, نوکر کا کیا کام ہے کہ وہ نخرہ کرے. بھائی آپ کی سیٹیں آپ کی اپنی نہیں ہیں. آصف علی زرداری آج اگر صدر ہیں تو وہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر صدر ہیں. یوسف رزاق گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں تو جعلی مینڈیٹ کے اوپر چیئرمین سینٹ ہیں. نون لیگ کے ایم این ایز 80% ایم این ایز جو ہیں وہ جعلی سیٹوں کے اوپر انہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے حلف اٹھایا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, جھوٹا حلف اٹھایا انہوں نے. تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ تھوڑا ہے کہ آپ کی کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم ہو گئے. کبھی آپ انالیسس کیجئے گا کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے کس نے کیا کھویا کیا پایا. عمران خان جیل کے اندر ہے, اس کے کارکن شہید ہوئے, آج سینکڑوں لوگ اس کے جیل میں, ٹھیک ہے. پولیٹیکلی آج وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر بن گیا, اس نے پولیٹیکلی گین کر لیا نا. نون لیگ پیپلز پارٹی کرپشن لوٹ مار کے تمام کیسز ختم کروا لیے, رج کے کرپشن لوٹ مار کر رہے ہیں, اقتدار میں بیٹھے ہیں, سب کچھ اوکے ہے, انہوں نے بھی گین کر لیا. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا, پاکستان کے اداروں کا. پاکستان کے اداروں اور پاکستان کا نقصان ہوا نا. تو اس وقت جو کچھ جی بی کے اندر کیا جا رہا ہے اس سے استحکام نہیں آئے گا, اس سے حالات خراب ہوں گے. پھر جی بی کے جو اراکین اسمبلی فارم 47 پہ آئیں گے وہ عوام کے پاس کیوں, عوام کے کیوں سوچیں گے؟ اور جو اس وقت جس کو فارم 47 ملے گا اللہ واسطے مل جائے گا, ایک ایک سیٹ کے اوپر کروڑوں روپے دے گا وہ. تو جو کروڑوں روپے دے کے آئے گا تو وہ عوامی خدمت کرے گا. اس کے بعد پہلے تو وہ اگر 25 کروڑ روپیہ دے کر آئے گا تو وہ 50 کروڑ روپیہ تو پہلے اس چیز کا نکالے گا نا, ٹھیک ہے, 50 کروڑ یہ نکالے گا, پھر وہ 50 کروڑ اگلے الیکشن کے لیے نکالے گا کیونکہ آگے بھی اس نے دینا ہے, پھر وہ 50 کروڑ اور بھی کمائے گا کہ اب اس کے پھر ظاہر ہے. اور جو بھی جس کو بھی فارم 47 ملتا ہے اس کے خرچے ختم نہیں ہوتے. جو ان کو فارم 47 دیتے ہیں پھر وہ کبھی کوئی بیوروکریسی میں سے, کبھی کوئی کہیں سے, کبھی وہ فٹیکیں ڈالتے رہتے ہیں, تو وہ فٹیکیں اس نے کہاں سے پوری کرنی ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے, یہ بہت ہی افسوسناک ایک چیز ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو دوسرے درجے کا مت سمجھیں, لوگوں کو حیوان مت سمجھیں لوگ. اور پھر وہ لوگ جہاں پہ لٹریسی ریٹ 90% ہے ان کو اپنے فیصلے کرنے دینا, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس نے کسی کو آپ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ جو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے بڑی شاہراہیں گلگت بلتستان کے اندر بنوائی ہیں, ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی ایک اسپیشل ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے جو مسلسل کسی بھی سڑک پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں میاں صاحب نے 4 چاند لگائے ہیں گلگت بلتستان کو. آپ کا اس کے اوپر کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں رجیم چینج کے بعد نا یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں. اب لوگ جی بی کے اندر بھی اس چیز کے اوپر ووٹ دیں گے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کی بلوچستان کی پالیسی کیا ہے, اس کی سندھ کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی پنجاب کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی کے پی کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی ہیومن رائٹس پر پالیسی کیا ہے, اس کی ذاتی زیر رائے پہ پالیسی کیا ہے, اس کی پاکستان کی عزت غیرت خود مختاری کے اوپر کیا ہے, اس کی امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, اس کی ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. ان چیزوں پہ اب لوگ ووٹ دیتے ہیں. اب لوگ ان چیزوں پہ نہیں دیتے کہ اور آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں. بھائی عمران خان ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام, پھر جس طرح سے عمران خان احساس پروگرام کے اندر پھر آپ دیکھیں جس طرح غریبوں کا سوچتے تھے, پناہ گاہیں ہوں, لنگر خانے ہوں, ان چیزوں کے اوپر عمران خان کے دور میں جو سڑکیں بنی وہ ان سڑکوں کے ریٹ سے بہت کم بنی. مراد سعید کے پاس وزارت تھی جو شریف خاندان کے دور میں بنی, بہت خوش تھا. باوجود اس کے کہ کووڈ آیا, دنیا پوری نے کہا کہ 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس ہے. پیٹرول اور ڈیزل عمران خان 150 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. آج کیا صورتحال ہے؟
لہٰذا ان چیزوں کے اوپر اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. آپ ایک اور چیز دیکھیں نا, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی جی بی کے اندر, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جس جی بی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ 65,000 میگا واٹ وہاں سے آپ کو سستی بجلی مل سکتی ہے. ڈیمز کے اوپر کوئی انہوں نے کام نہیں کیا, آ کے عمران خان نے اس کے اوپر کام کیا. لوگ اب ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر ہم آنے والے دنوں کا انالیسس کریں اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو دیکھیں, تو ظاہر ہے بجٹ پاس ہونا ہے, اور اسی دن پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ پھر آگے 28ویں یعنی ترمیم بھی ہے, تحریک انصاف کوئی ٹف ٹائم دے سکے گی؟ دیکھیں یہ تو تحریک انصاف کی چال ڈھال, ان کے اقدامات بتائیں گے نا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, سب لوگ سب صحافی بات کر رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ جی بی کے اندر مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ ذلیل ہوتے ہیں, اپنے حامیوں کے ہاتھوں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اپنے کارکنان کے ہاتھوں بھی, اور ان کی ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رہتی, کیونکہ ان لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اتنی ہائپ بنی ہوئی ہے, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کی نظریں جی بی کے اوپر ہیں, اور یہ گھروں میں سوئے پڑے ہیں. ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے لیے ان لوگوں کی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور وہاں پہ جا کے کمپین کیا یا وہاں جا کے ووٹ ڈالیں. تو اسی لیے پھر سوال ہوتا ہے نا, اسی لیے سلمان اکمل راجہ صاحب پہ سوال اٹھتے ہیں, اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. جتنے دیکھیں, ایک ڈرائیور ہے, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, وہ تہجد گزار ہے, وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے, وہ بہت ہی نیک آدمی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, لیکن اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی. آپ اس کو دشوار گزار راستوں کے اوپر پہاڑی علاقوں میں آپ اس کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو وہ گاڑی کھائی میں گرا دے گا نا. ہے وہ اللہ کا ولی, آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کی طرح پاسورڈ بھی نہیں لگے ہوئے فیس والے, ٹھیک ہے, بڑا نیک آدمی ہے, مصدق کے لگے ہوئے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سلمان اکمل راجہ صاحب جتنے مرضی اچھے انسان ہیں, زبردست بندے ہیں, کمپرومائز نہیں ہیں, بک نہیں سکتے, لیکن ان کو پولیٹیکلی کئی چیزوں کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا. ان کو پولیٹیکل چیزوں کی کئی چیزوں کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ پریس کانفرنسز کروانی ہے, آپ نے آنا ہے سامنے. پھر یہی ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ. نہیں, تو عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ سلمان, دیکھیں عمران خان صاحب کہاں جائیں, عمران خان جس پہ اعتماد کرتے ہیں وہی آگے سے. پھر ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ ان کا ایک اچھا خاصا, یہ پیپلز شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی کہ بجٹ کی تیاری بھی اس بار وہ کر رہے ہیں, تو ان کو بلی کا بکرا چڑھایا جائے, بلی کا بکرا بنایا جائے گا, ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. باقی جو ہے حکومت کے لیے چیلنجز روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو ایسا چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں نا اگنور ہو رہی ہیں, چلیں ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے, یہ ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی, اس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ اگنور کیا ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت حکومت کے آپ چیلنجز دیکھیں نا کہ کتنی برے طریقے سے پھنس گئے ہیں. 5 کو بجٹ پیش کرنا تھا, 10 تک لے گئے. اچھا آپ کو سرنڈر کرنا پڑا کہ آپ پہلے 28ویں ترمیم کرانا چاہتے تھے, این ایف سی کو چینج کرنا چاہتے تھے اب. اور رانا ثناء اللہ نے تو کیٹیگوریکل کہنا شروع کر دیا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ بھائی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلانا ہے تو صوبے چلائیں, وفاق نہیں چلائے گا. اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کرپشن ہے. اب آپ کو یاد ہے 5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن ہے. 5 سال آپ اس کو چلاتے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ جب 2013 سے 18 تک آپ کی حکومت کی, آپ اس کو چلاتے رہے. اب آپ کو یاد آیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر کرپشن ہے. دیکھیں ہر طرف سے ان کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ حکومت کے چیلنجز پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن آج اگر آپ آج کی بات کریں, 7 جون کی بات کریں, تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا جو جی بی میں یہ الیکشن چوری کریں گے تو اس کے بعد جی بی کے لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ آرام سے مینیج کر لیں گے. چوری نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مطلب یہ تو اب یہ بھی سنانا کریں کہ پی ٹی آئی نہیں جیت رہی تو نہیں, اگر پی ٹی آئی نے جیتنا نہ ہوتا تو یہ آئیڈیل ان کے لیے تھا کہ یہ پورے میڈیا کو وہاں پہ بلاتے, انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتے, وہاں پہ الیکشن کراتے اور دکھا دیتے کہ عمران خان پاپولر ہے. میڈیا نے تو خود جانا ہے نا. اوہو, ایسے نہیں ہوتا نا. جب میڈیا کو سارا فیڈ حکومت کر رہی ہے, جب میڈیا کے اوپر کون مہمان آنے ہیں یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے, کن کن ٹاپکس پہ بالکل بات نہیں ہونی یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے, یہ کہ کیا کیا چلنا ہے یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں,
تو پھر یہ بھی تو ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے نا کہ کہاں کس نے جانا ہے. یہ جو بلوچستان جاتے ہیں اینکرز کا جہاز بھرا ہوا جاتا ہے یا کے پی کے اندر جہاز بھرا ہوا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹروں پہ جاتے ہیں یا ایل او سی پہ جاتے ہیں, تو یہ خود جاتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے, ان کو لے جایا جاتا ہے نا وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی لے جایا جاتا, جا کے دکھایا جاتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اچانک خبر آئی ہو کہ دہشت گردی کا الرٹ تھا, تھریٹ تھا, اور ایئرپورٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہو؟ اسلام آباد کبھی بھی نہیں ہوا. پہلی بار ہم نے اتنا پینک دیکھا کہ ایئرپورٹ پورے آپ نے بند کر دیا کہ اسد کیسر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر انٹر نہ ہو. لیکن وہ دہشت گردی نہیں تھی, وہ آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی تھی. کب؟ یہ جب اسد کیسر نے جانا تھا ہاں گلگت, تو اس روز آسٹریلیا کی ٹیم کی وجہ سے وہاں پہ سیکیورٹی. بالکل ایسا نہیں تھا, اسد کیسر کو روکنے کے لیے ہوا تھا, اسد کیسر صرف نہ جا سکیں اس کے لیے ہوا تھا. اس کے بعد ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ کو نہیں جانے دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ اتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دیکھیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کبھی پاکستان کی اور جی بی کی تاریخ میں اتنی نفرت وہاں پہ نہیں تھی جو اس وقت ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ کہ, اور پھر آئی پی پی ماشاءاللہ وہاں پہ سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں, اندازہ لگائیں. آئی پی پی وہاں پہ صدیق جان نون لیگ نے بڑے جلسے کیے ہیں اور اس سے بڑے جلسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پوری الیکشن کیمپین میں کوئی ایک بھی جلسہ پلان نہیں کیا, اور یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ جب جلسوں کا کہا گیا, خالد خورشید صاحب نے اور باقی لوگوں نے, یعنی پی ٹی آئی کے, یعنی جب چیزیں چلیں تو انہوں نے کہا ساڑھے کو لیے پیسے کوئی نہیں کسی جلسہ کرا سکے. سر اس کے علاوہ وہ کرنا بھی چاہتے تو ان کو نہیں کرنے دینا تھا. ان کو تو ڈور ٹو ڈور آپ کمپین نہیں کرنے دے رہے, تو آپ نے ان کو جلسہ کہاں پہ کرنے دینا ہے؟ دوسری بات یہ ہے, آپ نے وہ برسٹر گوہر کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, وہ 10 دن سے ایک ہی حلقے کے اندر کیمپین کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گوہر صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں, وہ قابل قبول ہیں, سسٹم کو قابل قبول ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتے, وہ کوئی ایسی تقریریں نہیں. شاہد خٹک صاحب نے بھی کیمپین کی ہے. شاید خٹک صاحب نے, بھائی آپ اس طرح سے نہیں کرنے دی گئی نا, پارلیمانی لیڈر ٹھیک ہے پارلیمانی لیڈر ہے آپ, کمپین تو آپ پی ٹی آئی کے پرومیننٹ 40 بندوں کو جانے دیتے. جب سلمان اکرم راجہ صاحب جا رہے تھے ان کے ساتھ 8-9 پرومیننٹ لوگ تھے, آپ پرومیننٹ لوگوں کو جانے دیتے وہاں پہ. 40 ہیں پی ٹی آئی کے پاس. ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ تو جو بھی جس کا فیس ہے تو وہ عمران خان کا نمائندہ تھا نا, اس کے اوپر باقی اعتراضات اپنی جگہ پہ, لیکن وہاں کے لوگوں نے تو ان کو ویلکم کہنا تھا نا, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے یا دیگر ان کے لوگ جانا چاہتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یا آئی پی پی کو الیکشن کمپین کی اجازت تھی. آپ صرف ایک چیز اگر پتہ کروا لینا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ گئے ہیں ان کو رہائشیں کہاں کہاں ملی ہیں. بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر پی ٹی آئی کو. دیکھیں اگر آپ گوہر نے پھر سہولت کاری کی حکومت کی کیمپین کر, دیکھیں اس کی دونوں سائڈوں پہ ایک آرگومنٹس ہیں, دونوں سائڈوں پہ آرگومنٹس ہیں. ایک آرگومنٹ اس کا یہ ہے کہ بالکل آپ بائیک آؤٹ کریں, آپ لیجیٹیمیٹ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو آپ ان چیزوں کو کیسے, اگر آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ بند کر دیا, کیسے پتہ چلتا کہ ان کو جس طرح سے پکڑا گیا, جنید اکبر صاحب کو پکڑا گیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو روکا گیا, تو یہ نیریٹو کیسے بنتا؟ تو دونوں سائڈوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. اور یہ بات اب درست ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں, اس سے پہلے وہ بھی کہہ چکے ہیں, چکدیش صاحب بھی. میرا خیال ہے اور کیا چاہیے, نہیں مطلب باہر آئے نا یار, کیا قومی اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا ہے, پنجاب اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا ہے, سندھ اسمبلی میں تو آپ ہیں نہیں, کمیٹیوں میں آپ ہیں نہیں, تو آپ نے اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا, باہر نکلیں چھتر کھائیں کھلے ہیں. ہاں بالکل. چلیں بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.